بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عدنان احمد ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج ثور یعنی ٹورس کے سال 2023 کے بارے میں کہ برج ثور کا سال 2023 کیسا رہے گا۔ 2022 کا اختتام بہت قریب ہے، ایک آخری مہینہ دسمبر کا رہ گیا ہے اور اپنی اچھی اور بری یادوں کے ساتھ سال 2022 کا اختتام ہو جائے گا۔ نیا سال جب لگتا ہے تو ہر انسان کو کچھ امیدیں ہوتی ہیں کہ نیا سال اس کے لیے اچھا ثابت ہو ہر حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ سال آپ کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے۔ دوستو سب سے پہلے میں بات کروں گا آپ کی اسٹارز کی پوزیشن کے بارے میں، پلانیٹری پوزیشن اس سال کیا رہے گی۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سال آپ کی سیٹرن کی پوزیشن بہت زیادہ اہمیت کی حامل رہے گی۔ اس کے بعد 17 جنوری کو سیٹرن برج در میں داخل ہو جائے گا اور 22 اپریل کو جوپیٹر پائسز میں داخل ہو جائے گا اور وہاں سے ایریز کو جوائن کرے گا۔ جوپیٹر اور سیٹرن کے اثرات آپ کے 12 ہاؤس پہ ہوں گے۔ راہو اور کیتو آپ کے 11ویں اور 5ویں گھر میں ہوگا بالترتیب، یعنی راہو 11ویں میں اور کیتو 5ویں میں ہوگا 30 اکتوبر کو۔ تو یہ تو مین پلانیٹری پوزیشن ہے۔ تو یہ سال ٹورس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، زندگی میں بڑی چینجز لے کر آئے گا اور بہت ساری فیلڈز میں آپ کو کامیابی بھی دوستو اب بات کرتے ہیں ٹورس لو کی، ان میریڈ اور میریڈ دونوں حوالے سے۔ ٹورس ان میریڈ کپلز کی پہلے بات کرتے ہیں کہ جو غیر شادی شدہ ہیں اگر اور ریلیشن شپ میں ہیں، ان کی دوستی ہے یا ان کے افیئرز ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں یا انگیجڈ ہیں، تو اس سال آپ کے رومانوی تعلقات بہت پاورفل رہیں گے۔ ان میریڈ کے لیے بتا رہا ہوں، خاص طور پر جنوری سے اپریل کا عرصہ جو ہے وہ آپ کے رومانوی تعلقات کے لیے بہت زیادہ پاورفل عرصہ ہے۔ اس دوران بہت سارے ٹورس کی شادیاں بھی ہو سکتی ہیں اور آپ کی اچھی بانڈنگ بھی رہے گی، اور بہت سارے ایسے ٹورس کے جن کی ابھی تک شادی کے پیغام ان کے نہیں آئے ہیں، رشتے نہیں ہوئے ہیں، ان کے بھی رشتے ہو جائیں گے۔ اکتوبر کے مہینے میں آپ کا ریلیشن بہت زیادہ شائن کرے گا۔ صرف دسمبر کا مہینہ، پورے سال میں صرف دسمبر کا مہینہ ایسا ہوگا کہ جو آپ کے لو ریلیشن کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ باقی پورا عرصہ یعنی جنوری سے لے کر نومبر تک کا عرصہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، لیکن دسمبر کے اندر آپ کے لو ریلیشن خراب ہو سکتے ہیں۔ میرڈ کپلز کے لیے بتاتے چلیں تو راہو کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے شادی شدہ کے جو ریلیشن ہیں اس میں ٹینشن رہے گی، ٹینشن کریٹ ہوگی۔ سال کے آغاز میں یہ صورتحال رہے گی۔ مارس بھی ریٹروگریڈ ہوگا تو اس کا اثر 11th ہاؤس پہ ہو رہا ہے، تو سال کا درمیانی حصہ جو ہے وہ شادی کے لیے بہتر ہوگا۔ اپریل سے اگست، یہ جو سال کا درمیانی حصہ ہے، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، یہ عرصہ جو ہے وہ آپ کی شادی کے لیے خوشگوار ہوگا۔ باقی کا ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر یہ ایز یوزول نارمل رہیں۔ فیملی ہوروسکوپ کی بات کریں تو فیملی کے لیے یہ سال اچھا رہے گا، اچھی خبریں ہیں۔ فیملی کے حوالے سے آپ بڑے کمفرٹ زون میں ہیں، بہت ایفرٹ بھی کرتے ہیں آپ اپنی فیملی کے لیے۔ تو اپریل سے اگست فیملی میں کچھ ٹینشنز ہو سکتی ہیں، وہ ٹینشنز شاید کچھ فیملی ممبرز کی خرابی صحت کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ستمبر سے نومبر کا عرصہ جو ہے آپ کی فیملی کے لیے اچھا ہوگا۔ مذہبی حوالے سے آپ کی فیملی میں کوئی تقریب ہو سکتی ہے اور پورے سال آپ اپنی فیملی میں ایک پازیٹیو انرجی کو فیل کریں گے۔ پراپرٹی کی بات کرتے ہیں، وہیکل کی بات کرتے ہیں یعنی گاڑی کی، تو سال 2023 پراپرٹی کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ گاڑی، گھر دونوں لینے کے امکانات روشن ہیں۔ مئی سے جولائی کا عرصہ پراپرٹی آپ خرید سکتے ہیں، آپ کا فائنینشیل لیول ہائی ہوگا۔ مئی اور جولائی سال کا سب سے بہترین وقت ہوگا گاڑی کی۔ آپ کی ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کی ایکسٹرا کیئر کرنے کی ضرورت ہے اس 2023 میں۔ تو سال 2023 صحت کے حوالے سے بہت کمزور ہے۔ تو سال کے جو 3 مہینے ہیں، پہلے 3 مہینے جنوری، فروری، مارچ، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھے ہیں۔ اپریل میں آپ کی صحت خراب ہو جائے گی کیونکہ اس وقت سیٹرن 10th ہاؤس میں ہوگا اور راہو سے میٹ اپ کرے گا۔
کام کی زیادتی آپ کو بیمار کرے گی، کوئی اور مسئلہ نہیں ہوگا۔ کام کا بوجھ، کام کا اسٹریس، خود کو حد سے زیادہ تھکا دینا، یہ آپ کو بیمار کرے گا۔ راہو اور جوپیٹر ان دونوں کی کنجکشن جو ہوگی وہ آپ کی صحت کو مزید کمزور کر دے گی۔ 17 جون سے 4 نومبر جب سیٹرن ریٹروگریڈ حالت میں ہوگا تو صحت مزید گڑبڑ ہو جائے گی۔ ٹائم پیریڈ نوٹ کر لیجئے، 17 جون سے 4 نومبر۔ یہ ٹائم پیریڈ جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اس سال آپ کی جو صحت کی پوزیشن ہے وہ بہت کمزور حالت میں ہوگی، اس لیے آپ کو ایکسٹرا کیئر کرنے کی ضرورت ہے، خواتین مرد دونوں کو۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو اکیڈیمک کے حوالے سے سال 2023 بہت کامیاب رہے گا۔ پڑھائی پر توجہ ہوگی، فوکس ہوگا، امتحان میں کامیابی ملے گی، اور نومبر کا مہینہ آپ کو تعلیمی کامیابی دے گا۔ اپریل سے جون تعلیم کے حوالے سے آپ کے لیے کچھ ٹریول موجود ہے، یہاں پہ آپ تعلیم کے حوالے سے آپ کو کچھ ٹریول کرنا پڑ سکتا ہے۔ فائنینس کی بات کریں تو جنوری سے اپریل مالی طور پر آپ مضبوط ہوں گے، اور مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے آپ پیسہ حاصل کریں گے۔ اپریل سے لے کر اکتوبر تک آپ کے اخراجات بہت بڑھ جائیں گے۔ اخراجات بڑھنے کا مطلب الٹیمیٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے آمدنی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے تبھی تو آپ کے اخراجات ہوں گے۔ اکتوبر سے دسمبر اگین مالی خوشحالی آپ کو ملے گی، یعنی جو بیچ کا عرصہ ہے اپریل سے اکتوبر، اس دوران آپ کے اخراجات بڑھیں گے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آمدنی میں کمی ہوگی، اخراجات بڑھ جائیں گے۔ اخراجات کو کنٹرول کر لیں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آخر میں بات کرتے ہیں کیریئر کی، نوکری کی، تو جنوری کے مہینے میں اگر آپ سرکاری جاب کرتے ہیں تو آپ کا جاب ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر آپ دوسری جاب کی تلاش میں ہو سکتے ہیں، مطلب آپ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہو سکتے ہیں، کسی پارٹ ٹائم جاب کی تلاش میں ہو سکتے ہیں، اور آپ کی یہی کوشش ہوگی کہ آپ کو اس سے بہتر جگہ جاب مل جائے۔ جون سے لے کر نومبر تک آپ کی نوکری میں اپس اینڈ ڈاؤنس رہیں گے۔ نئی نوکری کی تلاش آپ اس پورے سال جاری رکھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے لکی نمبرز کی، اسٹون کی، صدقے کی۔ تو اس سال کے آپ کے جو لکی نمبرز ہیں وہ ہیں 2 اور 7۔ ہفتے والے دن آپ کو چیونٹیوں کو آٹا ڈالیں، مچھلیوں کو بھی آٹے کی گولیاں بنا کے ڈالیں۔ اس کے علاوہ اسٹون جو ہے وہ آپ اوپل پہنیں، خواتین گولڈ میں یا سلور میں پہن سکتی ہیں، جبکہ مرد حضرات صرف چاندی کی رنگ میں پہنیں۔ کوشش کریں جمعے کے دن کا روزہ رکھیں، اور صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ یہ روٹین آپ رکھیں گے، اسٹون ویئر کریں گے، اور لکی نمبرز کو آپ ترجیح دیں گے، تو آپ کا یہ سال انشاءاللہ اچھا گزرے گا، اور امید بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نیا سال خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزار دے۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔